السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان آپ کا استقبال کرتی ہوں آپ کے پروگرام بزم خواتین میں۔ ناظرین، آج رجب کی پہلی تاریخ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ شیمہ صاحبہ، جو کہ ہم سے آپ حضرت امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے تو میں اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین کی خدمت میں، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ہم شیعان اہل بیت کے 5ویں امام ہیں، کہ جن کی ولادت 1 رجب کو ہوئی، اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے جی بے شک۔ اور رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اتنا بافضیلت مہینہ ہے کہ کوئی دوسرا مہینہ اس کی جگہ کو نہیں لے سکتا، یعنی کوئی دوسرا مہینہ اس کی فضیلت کو کم نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن 1 روزہ رکھتا ہے تو اس پر جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن 1 روزہ رکھے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، جنت کی ایک نہر کا نام ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرینی ہے، اور جو کوئی بھی مومن اس رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا تو پھر وہ روز قیامت اس نہر سے پانی پیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بتائیے کتنی فضیلت ہے اس مہینے کی، اور ایک بڑی فضیلت جو اللہ نے اس مہینے کو عطا کی وہ یہ کہ اس میں 4 معصومین کی ولادت ہوئی۔ جی بالکل۔ جس میں سے پہلی رجب کو ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہ جو کہ بہت ہی پرمسرت دن ہے، اور آپ کی جو سن ہجری ہے وہ 57 ہجری ہے۔ اگر ہم جوڑیں یعنی سلسلہ امامت کے اعتبار سے امام 5ویں ہیں، اور سلسلہ معصومین کے اعتبار سے آپ 7ویں ہیں، 7ویں عدد پر آتے ہیں۔ تو اگر ہم 5 اور 7 کو جوڑ دیں تو 57 بنتا ہے۔ 57 ہجری امام کی ولادت کی تاریخ ہے، 1 رجب 57 ہجری، اور شہادت بھی 7 ذی الحجہ کو ہوئی، اور آپ کی جو سن ہجری ہے وہ 114 ہے، 114 قرآن کی صورت ہے۔ بے شک۔ تو امام کی فضیلت کے بارے میں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ جو امام دنیا میں آتا ہے وہ صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسانوں کا بھی امام ہوتا ہے، جناتوں کا بھی امام ہوتا ہے، چرند اور پرند کا بھی امام ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھروں کا بھی امام ہوتا ہے۔ آپ واقعات پڑھیے تو اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے پتھر امام سے باتیں کرتے تھے، امام کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، ان کی امامت کی گواہی دیتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، آپ امام ہیں۔ تو اب وہ زمین سے زیادہ آسمان پر اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو ہر شیعان اہل بیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں خوشی منائیں، اور اس کے غم میں غم کا اظہار کریں۔ بے شک۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جشن کریں، بہت زیادہ خرچ کریں، بہت زیادہ سجاوٹ ہو اور بہت روشنی ہو، بہت زیادہ پکوان پکوائے جائے تبھی خوشی کا اظہار ہو، نہیں، ہم خود اپنے گھر میں چھوٹی سی محفل کر کے امام کی اس خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور غم کا جب دن آئے تو اس میں بھی ہم گھر میں ہی
اپنے مجلس کر لیں اور امام کی جو مظلومی ہے ان کی شہادت ہے اس پہ گریہ کر سکتے ہیں. بالکل. آج کل بہت جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں بڑی محفل بڑی مجلس, تو یہ اس میں بھی یہ سب کچھ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جتنا ہے ہم اتنے ہی کریں. خلوص ہونا چاہیے, خلوص بہت ضروری. تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام, یوں تو ہر امام کو اللہ نے ایک جیسی فضیلت عطا کی, جیسے کہ ارشاد رسول ہو رہا ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. یعنی میرا اول بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد, اور ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی سب کی فضیلت ایک برابر ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, یعنی رسولوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو اماموں میں بھی کسی کسی کو ایسی فضیلت دے دی کہ جو منفرد تھی. جیسے مولا علی کو فاتح خیبر کہا گیا, امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت زیادہ سجدے کرتے تھے, سید الساجدین لقب مل گیا. تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ فضیلت دیکھیے کہ آپ کو ابن الخیرتین کہتے ہیں. یعنی آپ کے اگر ماں کو دیکھا جائے تو وہ امام حسن کی بیٹی, اور اگر باپ کو دیکھا جائے تو وہ علی ابن الحسین یعنی امام حسین کے بیٹے فرزند ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا جو وجود ہے وہ چاروں طرف سے امامت سے گھرا ہوا ہے. یعنی آپ کے سامنے بھی امامت ہے, پشت پر بھی امامت ہے, داہنے بھی امامت ہے اور بائیں بھی امامت, اور سر پر جو ہے عصمت اور طہارت کی چادر ہے. یعنی جو شخص, جو امام ہر وقت عصمت اور طہارت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے, اس کی تعریف بیان کرنا, اس کی فضیلت بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو امام فاطمی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں. اور اب امام کے علم کا تذکرہ کیا جائے کہ امام کا جو نام ہے وہ محمد ہے, اور امام کا لقب ہے وہ باقر ہے. امام کا نام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, اور آپ کا لقب جو باقر ہے وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو یہ جو اماموں کے معصومین کے نام ہوتے ہیں یہ اللہ منتخب کرتا ہے, اللہ بھیجتا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے کسی کے یہاں, تو وہ سوچتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے اس کا نام رکھوائیں, کسی عالم سے رکھوائیں, یا پھر قرآن سے نام نکالتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو, جو بھی فرزند آتا تھا دنیا میں اہل بیت کے گھر میں, اس کو آغوش میں رسول خدا لیتے تھے, اور پھر وحی الہی کا انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے جب پیغام آئے گا اللہ کا تو جو اللہ منتخب کرے گا نام وہی رکھا جائے گا. تو ہمارے امام کا نام محمد رکھا, اور آپ کا جو لقب تھا وہ باقر رکھا گیا. باقر العلوم. جی یہی پوچھنے جا رہی تھی کہ باقر کا کیا مطلب ہے, جو باقر کا لقب ملا ہے امام کو؟ امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے, یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے. اب علم ہے, علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے یا لکھنے کا نام نہیں ہے. جی بالکل, علم پڑھنے اور لکھنے کا نام نہیں ہے. علم ہم ہدایت کو بھی کہہ سکتے ہیں, علم ہم روشنی کو بھی کہہ سکتے ہیں, علم ہم ثمرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہو کسی سے اور جس سے ہمارا فائدہ ہو. تو باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کو. تو اب امام نے خود اپنے لقب کے معنی سمجھائے, بتائے. امام فرماتے ہیں کہ میں باقر ہوں, حق نے مجھے آواز دی, حق نے مجھے پکارا. حق جو تھا وہ باطل کے پیٹ میں قید تھا, باطل کے اندر حق چھپا ہوا تھا, اس کے اوپر یعنی حق کے اوپر باطل نے اپنی پرت چڑھا لی تھی. تو میں باقر ہوں,
میں نے باطل کے پیٹ کو چاک کیا اور اس کے اندر سے حق کو باہر نکالا. سبحان تو اللہ. باخر العلوم یعنی حق کو باہر لانے والے، باطل کے پیٹ کو چاک کر کے حق کو باہر لانے والے. یا پھر ہم دنیا یعنی میں اپنی چھوٹی بہنوں کو جو پروگرام دیکھ رہی ہوں گی ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کسی پھل کا استفادہ کرتے، جیسے ناریل ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، یہ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ایک بہت ہی سخت کور ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے اندر کا پھل کیسے استعمال کریں، کیسے اس سے استفادہ حاصل کریں؟ تو جب تک اسے شگافتہ نہیں کرتے، اسے توڑتے نہیں ہیں، اس کے اندر کا پھل ہم نہیں کھا سکتے، اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. تو مولا نے جو تھا اس پھل کے اوپر کا چھلکا شگاف کیا اور اس کو توڑا، اور جب اس کے اندر کا ثمرہ دنیا نے کھایا تو ان کے پاس وہ علم آیا کہ جو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا تھا. اور ان کے علم کو میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ وارث قرآن ہے، یعنی قرآن کے وارث ہیں، اور ان کے پاس ایسا علم ہے، ان کے پاس علوم کے ایسے ابواب ہیں کہ جن کو ہم جتنا زیادہ کھولتے رہیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے اندر روشنی آئے گی، ہمیں ہدایت حاصل ہوگی. اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے، یعنی علم میں اترے ہوئے ہیں جی. اور یہ اس کے فرزند ہیں کہ جو برسر منبر جا کر سلونی کا اعلان کرتے ہیں. بے شک. آپ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جناب جابر بن عبداللہ انصاری. جی. تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، مجدہ سنایا کہ تم میرے فرزند سے ملاقات کرو گے، اور جب ملاقات کرنا تو اس سے میرا سلام کہنا. اب یہاں پر امام کی کتنی بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اسی طرح سے درود اور سلام بھیجو کہ جس طرح سے درود بھیجنے کا حق ہے. بالکل. اب جس رسول پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، نبی ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، وہ رسول اپنے فرزند کے لیے سلام پہنچا رہا ہے، تو ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی. بے شک. جی بالکل، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اتنے بافضیلت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بھی مطلب سختیوں کا سامنا کیا، اور آپ واقعی کربلا میں بھی موجود تھے. اتنی سب مشکلات اٹھانے کے باوجود آپ جب امام بنے تو آپ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اپنی قوم، اپنے سماج کا دفاع کیا اور اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا اور آپ امام کے بارے میں ہم لوگوں کو اور آشکار کیجئے اور ہمارے ناظرین کو ان سب پہلوؤں پر بھی جاننے کا موقع ملے. جی بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں روح. بے شک. اور جس طرح سے زمین کو ہر وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کے قطرے چاہے 1 سال کے بعد بارش ہو لیکن وہ اپنی بارش سے زمین کو نم کر دیتی ہے، اتنا نم کر دیتی ہے کہ اس سے سبزے اگ جاتے ہیں، اس سے انسان کی زندگی آگے بڑھ جاتی ہے. بے شک. تو امام کی ضرورت تو ہماری زندگی میں ہر وقت ہے. بالکل. اور اللہ کا اس سلسلے میں بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے انبیاء کے بعد اپنے اماموں کے ذریعے اس کائنات کو ہدایت عطا کی. بے شک. اور اب والدین ہوتے ہیں، والدین سے مثال دی جاتی ہے اللہ کی کہ والدین کے پاس جتنا رحم ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ رحیم ہے. لیکن دیکھیے والدین بھی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرنا، صحیح مطلب صحیح راستے پر چلنا، اسے بتاتے ہیں.
لیکن اب کوئی اولاد نافرمان نکل گئی جی کوئی اولاد نافرمان ہو گئی اور وہ اپنے والدین کا کہنا مانی نہیں رہی تو والدین ایک حد تک اسے سمجھاتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا. بے شک. لیکن اللہ اتنا زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے کہ اس نے قیامت تک اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، قیامت تک اپنے بندوں کی ہدایت کا راستہ فراہم کر دیا کہ اب امام آپ بھی پردہ غیب میں ہیں لیکن پھر بھی آپ کا جو وجود ہے وہ ہمیں اس طرح سے ہدایت دے رہا ہے کہ جس طرح سے بادلوں کے پیچھے سے سورج ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، سورج کی روشنی سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ سورج اگر ایک پل کے لیے بھی نہ نکلے تو انسانی زندگی ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے امام کا وجود ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین صحابی تھے، بہت ہی بافضیلت صحابی تھے. تو آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. جی تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو آپ نے پہچانوایا اور اللہ کو اس کی نعمتوں کے ذریعے سے پہچانا، اور رسول کی اطاعت کرو تو ہم نے آپ کی اطاعت کری. تو یہ بتائیے کہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اولو الامر کون ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں جو کہ اولو الامر ہیں. پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے علی ابن الحسین اور پانچویں محمد ابن علی. جب پانچویں پر آئے امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر آئے تو وہاں پر ٹھہر گئے. اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، یہ میرا ایسا فرزند ہے کہ جب تک تم اس کی زیارت نہیں کر لیتے، اس سے ملاقات نہیں کر لیتے، تب تک تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے، یعنی تمہاری وفات نہیں ہوگی، تمہارا انتقال نہیں ہوگا. تو پھر جناب جابر بہت زیادہ مطلب بزرگ تھے، تو اس وقت پیشن گوئی پہ تو یقین تھا کیونکہ رسول نے کہا تھا. اب جناب جابر کا یہ حال تھا کہ ہر وقت امام کا نام لیا کرتے تھے، این باقر این باقر کیا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کسے پکارتے ہیں، یہاں تو کوئی باقر نہیں ہے، یہ ہر وقت کس کا نام لیا کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے اتنی عمر رسیدہ ہو گئے، سن رسیدہ ہو گئے، ایسا تو نہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ان کے دماغ میں. تو اس وقت تک نام لیتے رہے یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور ایک روز مسجد نبوی میں گئے اور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تھے امام محمد باقر علیہ السلام. تو پھر جو تھا اس وقت تک جب ملاقات کی تو آپ کی بینائی جو تھی وہ جا چکی تھی، آپ نابینا ہو چکے تھے. تو امام کو لمس کیا، ان کی خوشبو امامت کو سونگھا، اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا. اب یہاں پر ایک بات میرے خود ذہن میں آئی کہ امامت کو پہچاننے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ظاہری آنکھ ہو نہ ہو لیکن باطن کی آنکھ جو کھلی ہوتی ہے اس سے امامت کو پہچانا جا سکتا ہے. بے شک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اور بغیر اپنے امام کو پہچانے ہوئے دنیا سے گیا تو اس کی موت کسی مومن یا مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. بے شک. جاہلیت یعنی گمراہی کی موت ہوگی.
تو بس ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وقت سے پہلے اپنے امام کو پہچان لیں. بے شک کیونکہ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، جب ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، جب وقت آئے گا تو ہم عبادت کریں گے، اعمال کو انجام دیں گے. وقت کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اور پھر امام خود ہمارا انتظار کریں کہ ہم اپنے کردار کو کب سنواریں اور امام دنیا میں تشریف لائیں. اب دیکھیے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ید اللہ، انا لسان اللہ، انا عین اللہ. ہم اللہ کا ہاتھ ہیں، ہم اللہ کی زبان ہیں، ہم اللہ کی آنکھ ہیں، اور ہم وجہ اللہ ہیں، یعنی اللہ کا چہرہ ہے. وجہ اللہ کے معنی میں ہم توجہ سے بھی کر سکتے ہیں، متوجہ ہونے سے بھی کر سکتے ہیں. کہ جب ذاکرین، میں مثال پیش کرتی ہوں کہ ذاکرین مجلس پڑھ رہے ہیں یا کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے، اور جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مومنین وہ آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں، مطلب ذاکر کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، خطیب کا کوئی خطبہ ہی نہیں سن رہا ہے، سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور سرگوشیاں ہو رہی. تو اس وقت ذاکر یا خطیب کہتا ہے کہ آپ توجہ کیجئے، میری طرف توجہ کیجئے، میری بات کو سنیے. تو اللہ نے انہیں وجہ اللہ بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کا مرکز توجہ ہے. جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو تو پھر اللہ ایک معصوم کو دنیا میں بھیجتا ہے. اسی لیے سال بھر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کسی معصوم کی ولادت ہے تو کسی کی شہادت ہے. بے شک. جی ہم آپ کی گفتگو کو تھوڑا روکنا چاہیں گے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. ناظرین آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو محترمہ جیسا کہ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے امام کے بارے میں اور اتنی اچھی گفتگو ہماری چل رہی تھی، تھوڑا سا ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کا کردار کیسا تھا، کس طرح انہوں نے اپنی امامت دنیا تک پہنچائی اور کس طریقے کی مشکلات انہیں اس وقت اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے اپنا کردار اور اپنے اخلاق سے کیسے مطلب لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اور سمجھائی. دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اہل بیت کا جو کردار ایک میں ہوتا ہے وہی سب میں ہوتا ہے. یعنی جو محمد کا کردار وہی محمد باقر کا کردار،
وہی آخر تک، یعنی اللہ کو اس محمد نام سے اتنی محبت ہے بے شک کہ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے رسول اور رحمت للعالمین کا نام محمد رکھا، جی اور پھر جو سلسلہ ہدایت کو باقی رکھے گا وہ بھی نام محمد ہے۔ بے شک تو امام کا کردار وہی ہے کہ جو رسول کا کردار ہے، جو رسول کی سیرت وہی امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت۔ اب رسول کی زندگی کو آپ دیکھیے تو جو رسول کی سیرت تھی وہی ہمارے امام کی بھی سیرت ہے۔ رسول اپنے دشمنوں سے بھی بہت ہی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ کوئی ان پر ظلم کرتا تھا تو بھی اسے برداشت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ تم میرے ایسے فرزند سے ملاقات کرو گے جو صورت میں سیرت میں میرے جیسا ہوگا۔ تو امام کی فضیلت، امام کی سیرت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ محمد کے ہی جیسے ہیں، ہمارے رسول کے ہی جیسے ہم۔ ایک روز ہمارے امام جو تھے مشقت کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، اور آپ پسینے سے ایک دم تر تھے۔ ایک صوفی نے دیکھا آپ کو کہ آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو وہ آیا قریب امام سے، کہنے لگا آپ خاندان اہل بیت کے فرد ہو کر اور ایک امام ہو کر اتنی مشقت کر رہے ہیں، آپ کو دنیا کی اتنی زیادہ طلب ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی طلب نہیں ہے، یہ جو میں مشقت کر رہا ہوں، یہ محنت جو میں کر رہا ہوں، یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ کی۔ تو ظاہر ہے کہ امام نے اپنے اس کردار کو لوگوں میں پھیلایا، اور امام کا جو علم تھا، ہر امام نے اپنے طریقے سے دنیا کی ہدایت کی۔ اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو تھا انہوں نے جنگ کی، اور مولا علی علیہ السلام کی زندگی تھی یہ جو آپ کے فضائل بھی تھے، یعنی آپ کی کرامات بھی تھیں، آپ کی سخاوت بھی تھی، اس میں آپ کا علم بھی تھا، آپ نے علم کے بھی ذریعے دنیا کی تبلیغ کی، جیسا ماحول ہوتا ہے۔ پھر امام حسن کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے دنیا کی ہدایت کی، انقلاب پیدا کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں جا کر تلوار چلائے وہی امام ہے، نہیں، بلکہ جو گھر میں خاموش بیٹھ کر بھی لوگوں کی فکر کرے، لوگوں کی ہدایت کرے، ان کے جو اصلاح ہے ان کے فائدے کے بارے میں سوچے، وہ امام ہے۔ تو ہمارے امام، ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ دنیا کی کائنات کی ہر شے پر امام ہوتا ہے۔ اب ہشام ابن عبد الملک، اس نے جو تھا امام، کیونکہ جو حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے رتبے کی، کمال کی، وہ جو جانتا ہے، حاکم وقت جانتا ہے امام کی منزلت، تو اس نے ایک پروگرام رکھا، یعنی ایک منصوبہ بنایا کہ امام کو بلائیں گے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ انہیں شرمندہ کریں گے لوگوں کے سامنے۔ تو اس نے مدینے سے امام کو بلایا اور ایک مقابلہ رکھا تیر اندازی کا، کیونکہ یہ سوچتا تھا کہ امام اپنے علم میں مشغول ہے، امام کے اندر سخاوت ہے، امام عبادت کرتے ہیں، بھلا تیر اندازی کیسے کریں گے؟ تو اس نے جو تھا امام کو مدینے سے بلایا۔ اب امام مدینے سے آئے دمشق، تو وہاں پر اس نے ایک مقابلہ رکھا تیر اندازی کا، جیسے دیکھتے ہوں گے سبھی کہ کس طرح سے ایک گولا ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے ایک نشان بنا دیا جاتا ہے، ٹارگیٹ، کہ اس پر سیدھا ایک دم تیر لگنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو امام سے کہا آپ اس مقابلے میں حصہ لیجئے، آپ تیر چلائیے۔ امام نے کہا کہ مجھے شوق نہیں ہے اس مقابلے میں حصہ لینے، لیکن اس نے بہت اصرار کیا، تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب امام نے کمان میں ایک تیر جوڑا اور تیر کو لگایا ٹارگیٹ پہ، وہ ایک دم بالکل ٹارگیٹ پہ لگا۔ اب سب حیران ہو گئے۔ امام نے کہا اور تیر ہیں تیرے پاس؟ ایک اور تیر چلایا، پھر وہ جا کر اس تیر کے پشت پہ لگا، پھر تیسرا تیر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7، 8، 9 تیر امام نے لگائے، اور 9
کہ 9 تیر بالکل ایک کے اوپر ایک لگتے چلے گئے. تو یہ ہے امام جو ہوتا ہے وہ ہر فیلڈ میں بہت ہی زیادہ ماہر ہوتے ہیں. بالکل ان کو کسی بھی میدان میں شکست دینا، مات دینا جو ہے ممکن نہیں ہے. اس لیے امام کے علم کا بھی اصرار کرو، امام کی سخاوت سے بھی سیکھو، ان کی عبادت سے بھی سیکھو. ہر پل ہر لمحہ وہ ہمارے لیے ایک مجسم ہدایت ہے. بے شک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ محترمہ. اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مطلب سب سے زیادہ وقفہ جو ہے وہ امامت کا آپ محمد باقر علیہ السلام کو ملا ہے اور امام رضا علیہ السلام کو ملا ہے. اور آپ دونوں سے ہی دنیا میں اتنا علم پھیلا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، چاہے ہمارے دینی علم سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ہمارے دنیاوی علم سے ریلیٹڈ ہو. جیسے کہ ہم لوگ آج کی بات کریں آج کی جنریشن کے حساب سے کہ فزکس ہے، کیمسٹری، میتھس، یہ سب بھی تو آپ لوگوں کی ہی دین ہے اسلام کو، مطلب دنیا کو، کہ اتنا علم آپ لوگوں سے ہم لوگوں کو ملا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو ہے علم یقیناً ہمیں جو ہے اپنے اہل بیت سے ہی علم ملا ہے. کیونکہ قرآن نے 1400 برس پہلے جو اعلان کیا، لا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. تو اب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں یا بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہیں پر سارا علم ہمیں ملتا ہے. جی بالکل. اور ہم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. یقیناً یہ جو دنیاوی علم ہے اس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی جو ہے وہ اہل بیت کے ہی علم سے، علوم سے جب تک ہم بہرے مند نہیں ہوں گے، ان کے علم سے ہم استفادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جو امام ہیں انہوں نے صرف دنیاوی علم مطلب دین کا ہی علم نہیں سکھایا، بلکہ ان کا علم ایسا تھا کہ جس میں ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. بے شک. اور اللہ نے جو نبی بھیجے، جو امام بھیجے، وہ اس لیے بھیجے کہ ہماری دنیا سنورے، اور جب دنیا ہم اپنی سنوار لیں گے تو ہی ہماری آخرت سنور سکتی ہے. کیونکہ سارا جو ہم کرتے ہیں اعمال وہ دنیا میں ہی کرتے ہیں. تو امام جو آئے انہوں نے اپنے علم کو نشر کیا، علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا. حالانکہ جو ہمارے چوتھے امام تھے ان کے دور میں بہت زیادہ سخت مشکلات تھیں، ان کے جو زمانے میں تھیں وہ بہت زیادہ مشکلات تھیں. بہت مشکل سے انہوں نے اپنا علم لوگوں تک پہنچایا. کئی کتابیں لکھی، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، کہ جو ہم تک پہنچی، دعاؤں کے شکل میں ہم تک پہنچی. تو اب امام محمد باقر علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ کے لیے جو ماحول تھا وہ زیادہ بہتر تھا. تو آپ نے بہتر طریقے سے اپنے شاگردوں کی بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھا علم انہیں سکھایا. اور جو آپ کے تقریباً 3000 شاگرد جو آپ سے نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، جو آپ بولتے تھے اس کو لکھتے تھے. تو اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی اور انقلاب پیدا کیا. اور امام نے اپنی حکیمانہ قول کے ذریعے سے بھی ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر حدیث قصہ سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو وہ چیز تعلیم کرتے. اور امام نے فرمایا کہ انسان کے اندر جتنا زیادہ تکبر آئے گا اتنے ہی زیادہ وہ پست ہو جائے گا.
یعنی اس کی عقل ختم ہو جائے گی. جس انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے امام فرماتے ہیں اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا تو وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں, افضل ہیں. اب دیکھیے کہ ہم اس در سے جب تک وابستہ نہیں ہوں گے ہمارا علم کامل نہیں ہو سکتا. کیونکہ تعلیم کو دیکھیں, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, بہت ہی اچھی بات مجھے لگی کہ تعلیم علی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی, مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر تعلیم لفظ میں سے عین لام یہ نکال دو تو صرف تے اور میم بچے گا, یعنی تم. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے در سے وابستگی حاصل کریں, ان کے دامن کو تھامے رہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دنیاوی علم ہی فائدہ پہنچائے, کیونکہ بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں اگر غلط استعمال کیا جائے علم کا, تو وہ دنیا بھی انسان کی تاریخ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. اسی لیے جو اللہ نے علم دیا ہمیں وہ ان کے ذریعے سے دیا, معصوموں کے ذریعے سے دیا. اللہ کو اگر علم ہم تک پہنچانا ہوتا تو کسی اور بھی ذریعے سے پہنچا سکتا, کسی غیر کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتا, لیکن اس نے جب علم کا سلسلہ شروع کیا, علم کہا کہ پڑھو, جب پڑھو کہا تو اپنے رسول سے کہا, ایک معصوم سے کہا پڑھو, یعنی علم ہم تک پہنچا ہے تو معصوموں کے ذریعے سے. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے در سے وابستہ رہیں, کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا, اور محمد باقر علیہ السلام اسی گھرانے کی ایک فرد ہے, یعنی ایک فرزند ہے کہ جنہوں نے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا, دنیا تک پہنچایا. بے شک, بہت خوب. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے بتایا. تو ایک آخری سوال محترمہ ہم لوگوں کے ذہن میں, یا ہم کہیں ہمارے ناظرین کے لیے, کہ امام کیا پیغام اپنی, اب جتنی بھی انہوں نے اپنی امامت کا دور جیا یا اپنی جو بھی زندگی انہوں نے قوم کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے جو زندگی گزاری, تو کیا پیغام وہ دینا چاہتے تھے ہماری قوم کو؟ امام کا جو پیغام ہوتا ہے وہ ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہدایت کر رہے ہیں اور وہ صبر اور استقامت سے اس دنیا کو آگے چلانا چاہتے ہیں, کہ ہر چیز میں صبر اور استقامت ہونا چاہیے. ہم اکثر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا صبر کھو دیتے ہیں اور استقامت نہیں کر پاتے, یعنی کسی بات پر ڈٹے نہیں رہ پاتے, پیچھے ہٹ جاتے. اور اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے امام کا, یہ بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہی ریلیٹڈ ہے, کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام کے پاس آئے تو اس وقت امام نے جناب جابر سے ایک سوال کیا کہ جابر, تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے, 90 سال کے ہو گئے ہو تم, اور تم نے دنیا دیکھی ہے, اب یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا سے کیا سیکھا, تو اس وقت جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے یہ سیکھا کہ میں نے بیماری کو شفا پر افضل جانا, یعنی میں بیماری کو شفا پر بہتر جانتا ہوں, اور میں بزرگی کو جوانی پر زیادہ ترجیح دیتا ہوں, اور تنگ دستی کو غنا پر ترجیح دیتا ہوں. میں اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے اللہ کو, کہ پروردگارا کاش کہ میں شفا یاب ہوتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا, اور میں فقر کو غنا پر ترجیح دیتا ہوں, اس لیے کہ جب انسان فقیر ہو جاتا ہے, اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی, تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. اور میں بزرگی کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں, کہ جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اے جابر, تم نے جواب تو صحیح دیا ہے, یہ ایک درس ہے دنیا کے لیے, لیکن ہماری نظر میں یہ بات جو ہے نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ عمل نہیں ہے.
کیونکہ تم نے جو کچھ بھی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں جو ہوں فخر و فاخر کو غنا پر افضل رکھتا ہوں، برتری دیتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو جو ہوں تو شفا یابی پر ترجیح دیتا ہوں، تو یہ جو میں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تم یہاں پر صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہو. لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنا فائدہ نہیں سوچتے، بلکہ جو پروردگار کہتا ہے، جو حکم الہی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اسی پر راضی رہتے ہیں. بس یہی پیغام مولا نے دنیا کو دیا کہ رضائے الہی پر راضی ہو جانا، یعنی کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا یا کوئی ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے، وہ ہم سے آگے کیوں نکل گیا. اس میں بھی رضائے الہی ہوتی ہے، ہر چیز میں رضائے الہی. اور یہ اہل بیت ہی ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں رضائے الہی پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سکھایا، اور اسی لیے اللہ نے تمام کائنات کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا. سبحان اللہ. بالکل ناظرین، بہت اچھی گفتگو رہی ہماری محترمہ شیما رضوی صاحبہ کے ساتھ. آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ جاننے کو ملا. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس مبارک مہینے کے موقع پر ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں معصومین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دیے گئے نمبر پر یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک ضرور پہنچیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان کہکشاں خان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.